کر اس کو روزانہ 100 جوتے اس پہ مارنے. اوپر لکھی ہوئی ہے سورت یاسین. بولو استغفر اللہ. زور سے بولو استغفر اللہ. بعض جو اللہ کیا کہتے ہیں اے کھڑ بی بی تویز تے پیرے نال بن کے. لکھا کیا ہے؟ قرآن ہے. بعض عورتوں کو دیتے ہیں کہتے ہیں جی یہ لکے نہ بن کے. قرآن تمہیں اتنی سمجھ نہیں آتی؟ روٹی کھاتے ہو تو پیٹ بھرتا ہے, پانی پیتے ہو تو پیاس مٹتی ہے. یہ کیوں سمجھ نہیں آتی کہ قرآن کمر کے ساتھ باندھنے کے لیے نہیں آیا, بازوؤں کے ساتھ باندھنے کے لیے نہیں آیا, قبروں میں دفنانے کے لیے نہیں آیا. یہ قرآن آیا ہے دل میں محفوظ کرنے کے لیے, سننے کے لیے اور زبان پہ پڑھنے کے لیے آیا. زور سے بولے ذرا سبحان اللہ. جس کو بات سمجھ آئیے پھر بولے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. بعض بیبیاں ادھر آتی ہیں نا میرے پاس آ کے بیٹھتی ہیں تو کہتی ہیں پیرو کو یہ جا تویز دیو نا جی. اللہ میری ساس کتی دی زبان تے بند ہوئے نا. ایسی بدبختیاں آتی ہیں. کئی آتی ہیں کہتی ہیں او خسم 5,000 گال کر دا موتو جو گا کوئی دیو جی اس کا منہ بند ہوئے. سمجھو گالیاں دینے سے بات نہیں بنے گی. اللہ کا قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو اللہ نے عورتوں پر حاکم پیدا کیا. اب حاکم کی غلطی ہے نا, وہ صبح نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ لمیاں ٹنگا کر کے سوتے تھے بے وقوف. اب غلطی اس کی ہے نا. عورتیں تب اس کی بات نہیں سنتی, خود نماز نہیں پڑھتا. اب بندہ کتنا ہی بڑا باہر جو ہے نا عالم دین بنا پھرتا ہو, بیوی کو پتہ ہے یہ گھر میں اس کی کیا روٹین ہے. مگر یہ بات یاد رکھو, خامند کے اعمال اس کے ساتھ, لیکن قبر میں بیوی سے پوچھا جائے گا تو نے اپنے خامند کا کتنا احترام کیا. اسی طرح بیوی کا یہ بس گھر گھسنے کی دیر ہوتی ہے, آپ کا نماز نہیں پڑھتے. اور نماز پڑھو نہ ہے, پڑھو نہ نماز ہے, خود بھی تو پڑھ. کئی مجھے آگے یہاں پہ کہتے ہیں الحمدللہ جی میں تو نماز نہ پڑھتا تھے, کار میری بیوی تے بچیاں پڑھ دیا. اور بھائی نماز اللہ نے اس لیے نہیں بنائی کہ صرف کرے دیاں عورتیں پڑھ. اپنے گھر کا ماحول بناؤ. یہ تعویذوں سے بچو. جب اللہ کی ذات تمہارے دل میں موجود ہے, شارک سے زیادہ قریب ہے, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اللہ تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. پھر دوڑ دوڑ کے تویز دینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جی فلانا آیا ہے, وہ مائی آئی یہ تویز دے گی, وہ بوئے تے قرآن بیچنے والا ہے وہ اس تویز چاہتا ہے. اور بھائی قرآن بیچنے والا, پہلی چیز تو یہ ہے قرآن بیچنے کی چیز نہیں ہے. ہمارے ملک میں ایک چیز اگر آ جائے نا, قرآن کی قدر آ جائے. ہم نے قرآن کی قدر نہیں کی. ہم نے قرآن کو بیٹی کو جہیز دیتے, سب سے اوپر ہوتا ہے جی ٹچ موبائل. بیٹے کو ماں کہہ رہی ہوتی ہے اور پترا بہن کے لیے ٹچ لے کے آنا. ٹچ خود موبائل نہیں چلانا آتا, تیو اس سے ٹچ آنی. اور وہ بھی پھر صبح سویرے 12 بجے اٹھتی ہے بیٹی. کتنے بجے اٹھتی ہے؟ صبح سویرے کتنے بجے؟ صبح ہوتی ہے نا 12 بجے. اٹھ کے تو وہ پہلے فون کرتی ہے, امی ساس بڑی پیڑی ہے میری, اے سوہرا تے کتا ہے, اے ننانا اے بڑیاں پیڑیاں, نکیاں نکیاں ہڈیاں کٹ دیاں. پھر ماں بھی ادھر سے فون کرتی ہے, او پترا پراؤں بھیجنی ہے, کھوٹا سکا گیا کرا کو موڑ کے آیا. بولو سبحان اللہ, اونچا بولو سبحان اللہ, شوق سے بولو سبحان اللہ. بڑی بے وقوف ہے وہ بیٹی جو دکھڑا اپنی ماں کو سناتی. پاگل ہے, پاگل, مغز نہیں اس کھوتی نے. کیوں؟ ماں مارنی ہے اپنی, اور رات ساری سڑ سڑ کے مرسی بیچاری. وہ کہے گی پتہ نہیں کتنیاں تتیاں کولیاں تے میری تھی رہندی. اپنی ماں کو اپنی خوشحالی بتایا کرو. بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ, زور سے بولو سبحان اللہ.
جب غصہ چڑھے نا ساس کے اوپر بہت زیادہ، تو پھر یہ سوچا کرو آپ کے گھر میں بھی بھابیاں ہوں گی 2-3، سوچو جب تم غصہ کرو گی ادھر تیری بھابیاں غصہ کریں گی تو تمہاری ماں کا کیا اس وقت رویہ ہوگا۔ اپنے آپ کو کنٹرول کر۔ جو ساس تجھے آج بڑی بری لگتی ہے پسند کرنے وہ گئی تھی، بیٹے نے کہا تھا گوری چٹی ہوئے ایما پاس ہوئے کہ جہیز آنے 2 ٹرک، بولو سبحان اللہ، اچھا بولو ذرا سبحان اللہ، اور بجلی نہیں میری بجلی ہے، ذرا زور نال بولو سبحان اللہ۔ 2 ٹرک، ساس جا کے بیٹھتی ہے، بندہ سمجھتا ہے کو آرمی میں بھرتی کرنے والا افسر آ گیا، اے کڑیے ذرا ٹور کے دس، ادھر مڑی پر مڑی ڈنڈ کھول، آدمی آتا ہے افسر بھرتی کرنے لگی ہے۔ پہلے اپنا بچہ دیکھو، تیرے بچے کی شکل کیسی ہے، ویسی عورت اس کے لیے لاؤ تاکہ ان دونوں کی زندگی اچھی گزر جائے۔ بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ بعض لوگ بولتے ہیں جی ایسا، وہ جی میرے پترے میں میرے بچوں کے لیے ایسا رشتہ دیکھے نا، وہ بازو بازو اس کے لیے بازو بنے، اور جب خدا نہ خواستہ لڑائی ہو گئی انہی بازوؤں نے بچے کو گردن سے پکڑا ہوا تھا۔ بازو رب کی ذات ہے، اللہ دی ذات، اللہ دی ذات۔ جب گھر میں تنگ ہوا کرو نا ساس سسر یا کسی بات سے، مسلح بچھا لیا کرو، سر گراؤ اس کی بارگاہ میں، 2 آنسو نکال دیا کرو۔ اور بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ کس سے مانگو گے؟ بعض عورتیں ہوتی ہیں آگے تک کہتی ہیں جی میرا کریالہ میں خرچہ نہیں دینا، اور تم نے کیا کرنا ہے، کار فیکٹری چلا رہی ہو۔ دعا یہ کیا کرو میرا گھر والا کماتا رہے، میرے گھر کے اندر میرا پردہ ٹکا رہے، میری روزی مجھ کو ملتی رہے، میری عزت بچی رہے۔ بولو سبحان اللہ۔ بازاروں میں جانے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، کہتے ہیں بازار شیطان کا گڑھا ہے، شیطان کا گھر ہے، مت شوق رکھا کرو جا کے بازار سے خود خریداری کر کے لو، زیادہ کوشش کیا کرو اپنے خامند کو بولو، ابو کو بولو، بھائی کو بولو تم لے آؤ۔ اس لیے گھر کا ماحول بنانا چاہتے ہو تو بیٹیوں کو جہیز اچھا دو، موبائل جہیز نہیں ہے۔ کئی لوگ بولتے ہیں جی پیر صاحب ایسا قرآن بھی دیتا ہے، ماشاءاللہ دیا ہے قرآن، اوپر غلاف چڑھا ہوتا ہے، نیچے ریال بھی بڑا سونا ہوتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، ہر جہیز کے ساتھ قرآن بھی جاتا ہے، نیچے ریال بھی ہوتا ہے، اوپر غلاف بھی ہوتا ہے، لیکن بچی اتنی انصاف والی ہوتی ہے جب تک اس کا پہلا جرگہ نہیں ہوتا نا وہ قرآن کو استعمال نہیں کرتی۔ قرآن جرگے میں استعمال ہوتا ہے، کس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس قرآن دی قسم، یہ جرگے ہیں، یہ جرگے ہیں۔ آج کل جرگوئی کہتے ہیں جھوٹے کو، رج کے جھوٹا ہو گئے، غلط بات کرنے والے، اور سارے اس کے حمایتی ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ خان نے کتنی سانی گل کی تھی، اے جرگائیاں والی گل کی تھی نا، کتنی سانی گل، کیا کہا اس نے؟ طلاق دیس، یہ بات کی اس نے، خان نے جرگے میں فیصلہ کیا، ملک صاحب نے، چودھری صاحب نے۔ تو جرگہ قرآن کا بڑا ہے، وہ قرآن جو تم نے سر پہ اٹھا لیا اس کے ورکے بھی جڑے ہوتے ہیں۔ پاگل، عقل کو، عقل کے ناخن لے، اس قرآن کے ورکے بھی جڑے ہوتے ہیں ابھی۔ وہ قرآن تیرے جرگے میں صرف قسم اٹھانے کے لیے تم نے استعمال کیا، پھر عدالتوں میں چکر کاٹتے ہو، جج صاحب تساں پتہ ہے نا، سچ تے تساں پتہ ہی ہے نا، پتہ ہے نا، وہ بھی بولتا ہے ہاں ماں نوٹاں دا پتہ ہے، ماں نوٹاں دا بالکل پتہ ہے، سچ دا ماں پتہ ہی ہے نہیں۔
جس کا وکیل کملی والا ہو اور جس کا جج رب تعالی ہو اس کو عدالتوں کی ضرورت نہیں ہوتی.